ایک پارلیمنٹ کا بندہ تھا انگلینڈ میں، جان وین کیلورین اس کا نام ہے، انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں ساری ریسرچ موجود ہے۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا میں اسلام کے خلاف کام کر رہا تھا، لیکن میں جب حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنا شروع کی، ایک واقعہ پڑھنے کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب میں نے حضور کی حیات مبارکہ سے یہ واقعہ پڑھا تو میرا ایمان یہ گواہی دینے لگا کہ یہ ہستی اللہ کا سچا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے واقعہ پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسری جنگ ہوئی، غزوہ احد ہوا، تو ہندا نے جس کے والد کو جناب حمزہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، وہ کہتا ہے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ہندا کے والد کو جناب حمزہ نے قتل کیا تھا، جب احد کا واقعہ ہوا تو ہندا نے اپنے غلام کو وحشی کو کہا وحشی ایسا کرو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کرنا، اور قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد تم ان کا لیور یعنی جگر لے کر آنا، تم ان کی آنکھیں لے کر آنا، اور ان کے کان مبارک کاٹ کے لے کے آنا، میں ان کا کلیجہ چبانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ واقعہ پڑھا، میں بڑا حیران ہوا کیسی عورت تھی۔ کہتا ہے میں نے وہ واقعہ پڑھا کہ اس کے غلام نے اسی طرح کیا، جناب حمزہ کو شہید کیا، آپ کے اعضاء کاٹے اور لے گیا۔ جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے چچا کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول اتنے صدمے میں تھے، اتنے غمگین تھے کہ حضور نے ایک چادر مبارک جناب حمزہ کے پورے جسم پر دے دی تاکہ کوئی آپ کے جسم کو نہ دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک پریشان اور غمگین رہے۔ وہ کہتا ہے میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں بھی غمگین ہوا کہ مسلمانوں کے نبی کے چچا تھے اور وہ آپ کے بڑے پیارے تھے، حضور بڑی محبت فرماتے تھے جناب حمزہ سے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ اب جب اللہ کے رسول کے پاس، جناب محمد کے پاس جب طاقت آئے گی تو وہ ہندا سے بدلہ ضرور لیں گے۔ کہتا ہے میں حیران تھا کہ کیسی عورت جس نے آپ کے چچا کے اعضاء کٹوا دیے۔ کہتا ہے میں حیران ہو گیا جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول کے پاس طاقت تھی، حضور کے پاس طاقت بھی تھی، اور چاہتے تو اس کو مروا سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ہندا حضور کی بارگاہ میں آئی۔ ہندا نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معافی عطا فرما دیں، میں معافی کی طلبگار ہوں۔ کہتا ہے میں نے دیکھا جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئی، کہتا ہے جب میں پڑھ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا اب آگے لکھا ہوگا کہ وہ اس کو باہر نکال دیں گے، بدلہ لیں گے، قتل کروا دیں گے، لیکن حضور نے قتل نہیں کروایا، حضور نے بدلہ نہیں لیا، حضور نے ڈانٹا بھی نہیں، بلکہ کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہیں حضور کے اخلاق کریمانہ۔ وہ کہتا ہے میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے اسلام قبول کر لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہی ہیں جو اتنی برداشت کر رہے ہیں۔ اس نے پھر ایک اور بات کی، کہتا ہے یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں نے وحشی کا واقعہ پڑھا کہ وہ شخص جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا، وہ غلام، اس کا نام وحشی تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا فتح مکہ کے بعد۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی معافی عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے اسے بھی معافی عطا فرما دی، اور حضور نے کہا وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے اور مجھے وہ یاد تڑپاتی ہے۔ وحشی میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ یہ ہیں حضور کے اخلاق کریمانہ۔ آج